بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا 3 دن رہ گئے ہیں عید قرباں میں، کیا ہمیں بھی کھانے کا گوشت ملے گا؟ بابا نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، لیکن بابا پچھلی عید قرباں پر تو کسی نے بھی ہمیں گوشت نہیں دیا تھا، اور اب تو پورے سال سے ہم نے گوشت نہیں دیکھا۔ نہیں کومل، اللہ نے کبھی ہمیں بھوکا تو نہیں رکھا۔ میری پیاری بیٹی، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ویسے بھی پڑوس والے ڈاکٹر صاحب قربانی کے لیے بڑا جانور لے کر آئے ہیں، اور پروفیسر صاحب نے بھی دمبے اور بکرے قربان کرنے ہیں۔ محلے میں کافی جانور آئے ہیں، اور یہ قربانی کا گوشت انہوں نے ہم غریبوں میں ہی تقسیم کرنا ہے۔ امیر لوگ تو پورا سال ہی گوشت کھاتے ہیں۔ پھر 3 دن گزر گئے اور عید الاضحیٰ کا دن آیا۔ عید کی نماز کے دوران امام صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اس دن آپ کو غریب مسکین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کا حق سب سے زیادہ ہے، لہٰذا ان تک بھی لازمی گوشت پہنچائیں۔ نماز ادا کر کے جب ان کے والد گھر پہنچے تو کومل نے بابا سے تقاضا کیا کہ ابھی تک گوشت نہیں آیا۔ بڑی بہن کرن بولی، چپ ہو جاؤ، بابا کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ وہ شخص ان دونوں کی باتیں سنتا رہا اور نظر انداز کر رہا تھا۔ کافی وقت تک جب کہیں سے گوشت نہ آیا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ پڑوس میں جا کر خود ہی گوشت مانگ لائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہوں۔ نہیں، ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہم نے آج تک کسی سے تقاضا نہیں کیا تو آج کیوں کریں گے، خود ہی کہیں سے گوشت آ جائے گا۔ جب مزید 2 گھنٹے گزر گئے تو وہ بیچارہ شخص خود ہی اٹھا اور اپنے پڑوس میں جا کر ڈاکٹر صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ سوال کا دہرانا ہی تھا کہ کیا کچھ گوشت ملے گا، میں آپ کے پڑوس سے آیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب تو لال پیلے ہو گئے اور دروازہ بند کر کے کہنے لگے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ بوجھل قدموں اور بھاری دل کے ساتھ جب وہ پروفیسر صاحب کے گھر پہنچے، پہلے تو پروفیسر صاحب اس کو دیکھتے ہی طیش میں آ گئے، پھر اندر سے ایک چھوٹی سی تھیلی لا کر ہاتھ میں تھما دی۔ جب وہ شخص گوشت لے کے گھر پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ اندر ہڈیوں اور چھچڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ مجبور انسان اکیلا کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اس کی بیٹی آئی اور کہنے لگی، بابا آپ فکر نہ کریں، مجھے گوشت نہیں کھانا، میرے پیٹ میں ویسے بھی درد ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص رونے لگا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کی گلی کا سبزی والا آیا ہے، جس کے ہاتھ میں تقریباً 2 سے 3 کلو گوشت تھا۔ گوشت پکڑاتے ہوئے وہ کہنے لگا، یار گاؤں گیا تھا، وہاں سے کافی گوشت لے کر آیا ہوں، سوچا اتنا گوشت خود کیسے کھاؤں گا، اس لیے کچھ تم لوگوں کے لیے بھی لے آیا ہوں۔ اس خاندان نے جی بھر کے گوشت کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو سب کی بجلی چلی گئی۔ اگلے روز جب کومل اپنے والد کے ساتھ گلی سے گزر رہی تھی تو ان دونوں نے دیکھا کہ پروفیسر اور ڈاکٹر صاحب گلی کے کونے پر کتوں کو گوشت ڈال رہے ہیں، جو کہ فریج نہ چلنے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا۔ کومل کہنے لگی، بابا کیا یہ قربانی کتوں کے لیے کی تھی؟ یہ تو بس ایک حکایت تھی سمجھانے کے لیے کہ عید قرباں پہ اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی نہ بھولیں۔ اگر آپ شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنے رزق میں سے ان کے ساتھ بانٹیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں بھی برکت دیں گے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی نیت کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ دلوں کو پاک رکھیں اور نیتوں کو صاف رکھیں، تب بھی اللہ دوسروں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی کھلائے گا، بے شک اللہ ہی کھلانے والا ہے۔